مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ اگر امتی کا پیار اپنے نبی سے سچا ہو، امتی کی محبت نبی سے سچی ہو، امتی کی لگن نبی سے سچی ہو، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، بظاہر اس کے وہاں جانے کے کوئی بھی اسباب نہ ہو، کوئی چانس نہ ہو، اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ میں بھی مدینے جاؤں گا، لیکن لگن سچی تھی، پیار سچا تھا، عقیدت سچی تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی غیب سے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک عاشق رسول تھا جس کو مدینے جانے کا بہت شوق تھا، بڑی تڑپ تھی مدینے جانے کی، مدینے سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب بھی دعا کرتا تو یہ دعا لازمی کرتا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب کا روزہ نہ دیکھوں۔ یہ تڑپ ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ یا تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ سرکار خواب میں تشریف لائیں اور اپنا دیدار عطا کر دیں، تب بھی کامیاب ہو گئے، یا پھر اگر ایسا نہیں کر پائے تو وہاں جائیے اور اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ آقا آ گئے تب بھی کامیاب، اور وہاں چلے گئے تب بھی کامیاب۔ ہر دعا میں یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اپنا پاکیزہ گھر مکہ دکھا، مجھے حج کی سعادت عطا فرما، مجھے حج کے بہانے اپنے محبوب کا روزہ دکھا۔ ایک سال گزر گیا دعا کرتے کرتے، نہیں جا سکا۔ دوسرا سال آیا، پھر اس نے یہی دعا مانگی۔ اچھا، جب شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے نا 3، ان مہینوں میں اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی، کیونکہ لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھتا، کوئی مکے جا رہا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے، تو اب اس کا وہ پیار، جوش، محبت مدینے کی طرف اور مکے کی محبت اور بڑھ جاتی۔ ان 3 مہینوں میں یہ غمزدہ رہتا اور کثرت سے دعائیں کرتا، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، مکہ دکھا، بیت اللہ دکھا، طواف کعبہ عطا کر، محبوب کا روزہ دکھا۔ تڑپ سچی تھی، تھا بالکل غریب نادار، تازہ روٹی والا جس کو ہم کہیں۔ دوسرا سال آیا، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، 3 مہینوں میں روتا رہا، تڑپتا رہا، دعائیں کرتا رہا، قبول نہیں ہوئی، ظاہراً کوئی اسباب نہیں بنے۔ تیسرا سال آیا، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج میں وہی اپنی دعاؤں پر زور، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، رونا دھونا، التجائیں، استغفار، سرکار کی بارگاہ میں فریادیں۔ تیسرے سال بھی نہیں جا سکا۔ چوتھا سال آیا، شوال کے مہینے میں روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، مناجات کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا، نصیب نہ ہوا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ آیا، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس نے ایک رات جب عشاء کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد اپنے بستر پر بیٹھا اور درود پڑھتا رہا، درود پڑھتے 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 رویا۔ اس دن اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، غم زدہ تھا۔ اس نے درود روتے روتے پڑھا۔ خواب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آج بھی یہ ہو سکتا ہے، شرط یہ امتی کا ایمان پکا ہو۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا نظریہ کمزور ہو گیا۔ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، نظریہ یہ سب سے پختہ رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو رویا، تو آپ جب روتے روتے درود پڑھا تو سونے لگا، تو سوتے سوتے سرکار کو پکارا، یا رسول اللہ 3 سال سے دعا کر رہا ہوں، 3 مہینے تک مسلسل روتا ہوں، دعا کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، آپ مجھے بلا لینا روزے پر۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ عاشق رسول سرکار کو پکارا اور سو گیا، تو فرماتے جب سویا تو سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، آج رات حضور کو پکارا نا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی خواب میں تشریف لے آئے۔ آج شیطان کہتے ہیں نا کہ نبی کو کیا پتا تم یہاں کیا کر رہے ہو، نبی تو اپنے روضے میں ہیں، انہیں کیا خبر معاذ اللہ کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا کردار کیسا ہے۔ تم یہاں سے یا نبی سلام علیہ کا پکارو گے، کون سی وہ آواز تمہاری وہاں پہنچے گی، وہ سنیں گے۔ تو ایسے شیطانوں کو جواب دینے کے لیے یہ روایت میرے خیال میں ایمان افروز بھی ہے اور کافی بھی ہے، اور ہمارے ایمان، عقیدے، نظریے کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ پکارا، ہزاروں میل دور ہے مدینے سے، مگر سرکار کو پکارا تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ اور آپ علیہ السلام، وہ عاشق کہتا ہے جب حضور میرے گھر آئے
تو میں آقا علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو گیا، مجھے ہوش ہی نہیں رہا میں نے کیا کہنا ہے، اور آقا علیہ اس میں کچھ بولوں اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی اس سال تم بھی حج پر چلے آنا۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ یہ ہماری محبت ہے۔ اس سال میرے امتی تم بھی حج پر چلے آنا۔ ہے تازہ روزی والا، ہے گناہگار، عام انسان، عام مسلمان، کسی عالم، حافظ، مفتی، محدث کی بات نہیں کر رہا، مگر شرط کیا تھی؟ طلب سچی تھی، عقیدہ سچا تھا، نبی سے پیار سچا تھا۔ تو اب اس نے کہا قریب تھا کہ میں بولوں حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا نے دل کی بات کو جانا اور فرمایا مفہوم اس سال تم بھی حج پہ چلے آنا۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار تشریف لے گئے، میں روتا رہا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ میرے جیسے گناہگار کے خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے، مجھے دنیا میں حضور نے معراج کرا دی، اس سے بڑی میرے لیے سعادت اور کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں روتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئے۔ جب فجر کی اذانیں ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں سارا دن خوشی خوشی میں نے گزاری۔ مگر جب شام ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میرے آقا نے مجھے کہا ہے اس سال تم حج پر آنا۔ تو گھر والوں نے کہا حج پہ کیسے جاؤ گے، تمہارے پاس تو اسباب نہیں ہیں، حج پہ جانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جو سارا دن میرا خوشی میں گزرا نا فوراً غم میں بدل گیا۔ اب رات آئی، پھر سویا، پھر رویا، پھر حضور کو پکارا، اور اب یہ سوچا تھا کہ اب کی بار اگر آقا خواب میں آئیں گے تو پیش کروں گا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا حج پہ چلے آنا اور حج کے بہانے میری بارگاہ میں حاضری دینا، مگر میں تو مفلس نادار غریب ہوں، میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دے پاؤں گا؟ وہ عاشق کہتا یہ سوچ کر میں سویا، پھر دوسری رات سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا؟ میرے آقا پھر میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ اب میں جب سرکار آئے تو میں پھر حضور کے جلووں میں گم ہو گیا۔ اب میرے دل نے کہا کہ میں پیش کروں، عرض کروں، آقا اسباب نہیں ہے، مگر کچھ کہہ نہیں پایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا میرے عاشق اس سال تم بھی حج پر چلے آنا۔ وہ کہتے میں حضور کی انہی اداؤں پہ ہی قربان ہو گیا۔ میرے آقا یہ کہہ کر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ میں روتا رہا، فجر ہوئی، آنکھ کھلی، پھر میں رو رہا تھا سارا دن، پھر وہی غم کہ سرکار نے دوسری رات آ کر فرمایا کہ آنا اس سال حج پر، اگر میرے پاس تو اسباب نہیں ہے کیسے جاؤں گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ اسباب کیسے بنیں گے؟ وہ کہتا ہے پھر سارا دن میں غم زدہ رہا، روتا رہا۔ تیسری رات آئی، پھر بستر پر درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ آج رات یہ سوچا کہ اگر میرے آقا خواب میں آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسباب کا حال بھی بیان کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کرم کر دیا، مجھے حج پہ بلا لیا، عمرے پہ بلا لیا، اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت دے دی، مگر میرے پاس تو اسباب نہیں ہیں۔ کہتے تیسری رات آئی، میں رات کو سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، پھر دل کی آنکھ کھلی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اپنا دیدار کرانے کے لیے میرے خواب میں تشریف لائے۔ وہ کہتے جب حضور آئے تو پھر میں تیسری مرتبہ بھی حضور کے جلووں میں گم ہو گیا، یاد نہ رہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، میں سرکار کی ان اداؤں پہ قربان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ تیسری رات بھی فرمایا میرے عاشق اس سال تم بھی حج پر چلے آنا۔ 3 سال سے دعائیں کر رہا ہے نا، 3 مرتبہ آقا نے دیدار عطا کیا، اس سال تو بھی حج پر آ جانا، حج کے بہانے میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آنا۔ وہ کہتا ہے چوتھا دن آیا، میں نے سوچا یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ 3 دفعہ آقا نے تو کرم کی انتہا کر دی، 3 مرتبہ مجھے دیدار عطا کیا، مگر میں بول نہیں پا رہا۔ کہا جب چوتھی مرتبہ چوتھی رات آئی، پھر درود پڑھتے پڑھتے اپنے آقا کو پکار کر سو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام چوتھی رات پھر میرے خواب میں تشریف لائے۔ اب وہ کہتے میں نے ہمت کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر قربان، آپ نے تو فتیق دفعہ بشارت دے دی اس سال حج پر آنا اور حج کے بہانے میری بارگاہ میں حاضری کی سعادت پانا۔ یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میں تو مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے پاس تو کھانے کے اسباب نہیں ہیں، مدینے
مدینے آنے کے اسباب کیسے ہوں گے، مکے میں کیسے آؤں گا، حج کیسے کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان آج شیطان کہتا ہے نبی کو معاذ اللہ پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے آقا علیہ السلام اپنی ساری امت کو جس طرح انسانوں کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں، اسی طرح میرے آقا جو امتی کرتا ہے اچھا عمل کرے یا برا کرتا ہے میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ زمین پر جو کچھ موجود ہو میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے کہا ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری کے اندر بھی جو چیز موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحت الثری میں پڑی ہوئی چیز کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان فرمایا عاشق گھبراتا کیوں ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ اس سال حج پر آنا تو اسباب بھی ہم مہیا کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں میں رونے لگا، اسباب بھی دے رہے ہیں، بلاوا بھی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا صبح اٹھنا اور اپنے گھر کے فلاں کونے کی جگہ کو کھودنا، وہاں ایک زرہ ملے گی جو تمہارے باپ کے نہیں تمہارے دادا کی ہے، اس کو اٹھا لینا۔ وہ کہتے بس اتنا کہا، آگے کیا کہا مجھے ہوش ہی نہیں رہا، میں حضور پر قربان ہوتا رہا۔ میرے آقا یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ میں صبح فجر ہوئی، آنکھ کھلی، رو رہا تھا، جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے کونے پہ آیا، کدال اٹھایا، جگہ کو کھودا، کہا جیسے جیسے جگہ کو کھودا، جیسے جیسے میرے آقا نے خواب میں فرمایا تھا اسی طرح کھدائی کے دوران ایک زرہ نکلی۔ زرہ جنگی لباس جو اپنے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے، کہا میرے دادا باپ کا نہیں دادا کا تھا، جیسے آقا نے فرمایا بالکل ویسا تھا۔ میں نے اس زرہ کو نکالا، پھر بازار گیا، اس کو بیچا، اس سے اتنی رقم ملی کہ اپنے گھر بال کا خرچ بھی اس سے میں نے اٹھایا، اور اسی سال میں نے حج کی سعادت بھی پائی۔ کہا حج پر گیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے حضور کا شکریہ بھی ادا کیا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اس روایت سے پتہ یہ چلا اگر امتی کی لگن سچی ہو، امتی کا پیار سچا ہو، امتی کی عقیدت سچی ہو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ پکارتا ہے میرے آقا اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اسے دیکھتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ گھروں میں جو کچھ تم کھاتے ہو، پیتے ہو، رکھتے ہو یا زمین میں چھپا کر رکھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر امتی حضور کو مدد کے لیے پکارے تو میرے آقا اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا